کھانسی بہت الگ چیز ہے بیٹی. اور دیکھیے سب سے اصل چیز آپ لوگ سوال کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, پوچھ لینا چاہیے. صرف 6 نمبر کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہی ہے, آواز کی جو بات کر رہے ہیں صرف 6 نمبر ہے, ہم بالکل کم کر کے رکھے اس کے نمبر. ہم لوگ جو قرات کا مسابقہ ہوتا ہے اس میں آواز کے 15 نمبر ہوتے ہیں, تو وہاں نمبر بہت زیادہ آتا ہے, ہم یہاں نمبر بالکل کم کر دیے. لیکن کچھ نہ کچھ تو معیار ہونا, ہم کو بھی تقسیم ہونا. تو آپ خدا نخواستہ کھانسی آئی, چھینک آئی, آپ کو ضرورت پڑی, یعنی آپ ایک آیت پڑھتے ہوئے آئے کہ اندر فیل ہو رہا میرے کو کہ اب ایک گھٹ مجھے پانی پی لینا چاہیے, آپ پانی پیجیے, کوئی نمبر نہیں کرتے, ٹھیک ہے, بالکل اطمینان سے. یعنی آپ پورے اعتماد کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے, کوئی آپ کے اوپر پریشر مت نہیں کہ پانی پیے تو کیا بولتے کہ ادھر, کچھ نہیں, آرام سے پی سکتے. ہم پڑھتے پڑھاتے ہمیں پتا ہے نا, ذرا سن کیا تھوڑا پانی پی کے پھر صاف چلتا, تو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی آواز رکتی جیسا محسوس ہو رہا, آپ رک کے تھوڑا پانی پی لیجیے, پھر جاری دیکھیے, کوئی نمبر نہیں کٹیں گے اس سے. سردی کے نمبر ڈال دیں گے, اب کیا کر سکتے ہیں. کیا سوال کرے, سبحان اللہ, نعرے تکبیر بولنا پڑتا. اللہ دیکھیں الحمدللہ, مجھے نہیں بولنا چاہیے, مرغیب ہے اچھی چوری, پورے خاندان سب کا کی چوری تو الحمدللہ 92 سے میں پڑھاتا ہوں. بہت لمبے عرصے سے پڑھانے کا تجربہ ہے. ہم چہرہ بغیر دیکھے کہ الحمدللہ پہچان لیتے ہیں حروف کیسے ادا ہو رہا ہے. آپ کیسا پڑھ رہے ہیں, والد وما ولد, یہ واؤ میں جو ادا کر رہا ہوں ہونٹ آگے آ رہے ہیں. کوئی اگر بغیر ہونٹ آگے لائے کے واؤ ادا کر رہا, آپ لوگ تو نقاب میں پڑھیں گے, لیکن ہمیں آواز سے پتہ چل جائے گا کہ آپ ہونٹ آگے بڑھائیں یا نہیں بڑھائیں. تو ویسے گناہ کرتے ہوئے بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی آواز سے محسوس ہوگا کہ آپ کو سردی یا زکام ہے. انشاءاللہ اگر کسی کو ہے تو اللہ سب کو شفا دے دے. مقابلے میں بیٹھے ہو تو کچھ بھی نہ رہے, آپ ہیبت والی زکام آئی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کو ڈر ہوتا. میں آپ لوگوں کو یہی بولنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں اسٹیج آپ کا اور پڑھنے والے آپ ہیں, بالکل مظاہرہ اچھا ہونا چاہیے. کوئی نہیں ہوتا انسان ہے, میں بھی مقابلے میں پڑھا, ایک مقابلے میں کیا بہت غلطیاں ہو گئی, کچھ بھی نہیں پتا چلا, سوال کرے پتہ ہی نہیں چلا, لیکن آواز میں مجالے کوئی فرق آ جائے یا چہرے پہ کوئی بل آ جائے, کچھ بھی نہیں, حسلتے میں آیا ہو کر کے, بے شرمی نہیں ہے, ارے غلطیاں کر کے بھی ایسا ہے کیا, نہیں نہیں, کوئی ہماری زندگی کی ہار جیت نہیں ہے. بالکل آپ کو اگر آپ غلطی بھی ہوگی کسی کو تو سیکھنے کو ملے گا, آواز خراب ہوگی تو بھی سیکھنے کو ملے گا. آواز کے بچانے کے لیے میرا مشورہ, فین کے نیچے مت سو, اے سی تیز مت رکھو, اور رات کی بھرپور نیند لیجیے. آپ اگر اچھا سوئیں گے رات میں تو آپ کی آواز خراب نہیں رہتی. زیادہ کھٹا زیادہ میٹھے سے تھوڑا سا پرہیز کر لیجیے. ارے میں گھر میں بنائے تھے, ارے کیسا نہیں کھائے تو کیسا, پورا پوری دینے کے آتے ہو کرنا کو بلا, تو ایک آدھ دن پرہیز کیجیے, تھوڑا سنبھال لیجیے بس, انشاءاللہ اللہ سب کو شفا دے گا. ابھی مسابقے کا جو بچہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے میرا صاحب بہت سردی ہو گئی, بہت بخار تھا, وہ تھا, گولیاں کھا رہا ہوں, پورا بتا رہے یہ سب چیزیں نکالو گیا, سب ٹھیک ہو جاتے انشاءاللہ. بہترین پڑھا مسابقہ. آپ ذہن والی سردی نہیں آنے دینا بس, اور کچھ نہیں, جبھی آن دی اسپاٹ بولے جیسا کوئی بات کا ہے یہ مسئلہ, جبھی رزلٹ پورا نکالیں گے, آپ کے سامنے پیش کریں گے, جبھی تقسیم ہو جائیں گے انعامات. خالی سہیل صاحب انعامات صبح صبح ہی ڈبوں لگا کے رکھ لیے ہیں, لفافوں میں ڈال کے, کیا ہے کہ دیتے کہ نہیں دیتے کہ مزہ آتا ہے بولنے میں. پہلی رکھ دیے خالی سہیل صاحب, ماشاء اللہ. جی بیٹھے. اور نشستوں میں 2 نشستوں میں ہوگا پروگرام, 2 یا 3 میں ہوگا, کیونکہ نمازیں آئیں گی نا. ایک وقفہ شاید ہم 12 بجے کے آس پاس لے لیں گے. ہمارے جو صدر محترم ہیں وہ ان کی بہت پرانی کلاس ہے, 74 کی کلاس ہے, ہفتہ واری درس ہوتا شہر کی جامع مسجد میں, جامع مسجد دارالشفا میں. وہ ناغہ نہیں کرتے, یعنی الحمدللہ 50 سال سے 2 ناغے ہیں. شہر میں رہتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں. کرفیو بھی لگا اور دور آیا تو اس میں بھی اگر تھوڑی لگتی نہیں تو جا کے بیٹھتے ہو سکتے, اتنا اہتمام سے. تو بہت ملال کر رہے تھے کہ بیان لوگ اعتبار کو رکھ کے پروگرام نہیں آتا بول رہے تھے, لیکن ہم لوگوں نے بڑا منایا. پھر ان کو اس طرح کہ ٹھیک ہے آپ 12 بجے سے 1 بجے تک آپ پڑھا لیجیے,
12 बजे के आसपास एक वक्फा होगा, फिर एक अपना शाम में असर के मौके पर एक वक्फा होगा, एक दो वक्फे तो होंगे। आप लोग थकान महसूस कर रहे हैं तो हम बीच में दरमियान में 10-15 मिनट का फ्रेश होने के लिए टाइम दिया करेंगे। एकदम इतना लंबा नहीं चलाएंगे प्रोग्राम को, जैसे मिसाल के तौर पर 8:30 बजे से 12 बजे में कोई मुश्किल हो रही है। बीच में आप लोग हमारी ये रखिए रहेगी कोऑर्डिनेटर, आप लोगों के पास उनके जरिए से हमारे मैसेज पहुंचा दीजिए कि थोड़ा सा वक्फा चाहिए, फिर 10 मिनट तक ब्रेक लेंगे, कोई मसला नहीं। जी साहब बहुत सवाल करने वाले हैं, लेकिन अपने हिसाब से आज इसका बदला मिलेगा क्या है वहाँ से। उस बारे सूर्य सफे पर पहुंचने के लिए पूरा आप वो पेज पर पहुंच जाना कोशिश करिए, सवाल होते वक्त ही इतना गौर से सुनिए उसको कि उस पेज तक पहुंच जाइए। ये सीधी जानी है, बाएं जानी है, दरमियान से है, उधर से है, इधर से है, अभी ये पर्दे में पेज पर रखा तो आप बहुत आसानी से तिलावत कर सकते हैं। अगर ये नहीं पहुंच सके तब भी एतमाद के साथ तिलावत करिए। आमतौर पर जो अच्छे हाफिज है ना, उनको पहले जो आता वो सही रहता, पहले पढ़ते पढ़ते एक डाउट आता, दूसरा वाला आता, वो गलत रहता। सवाल आगे बढ़े फजर की नमाज में भी नहीं पढ़ा मैं अल्लाह समावात और सवाल भी वही है जारी भी। और सवाल जब हुआ तो ये सोच रहा था कि कुरान की आयत है क्या काम है, और पूरा आधे से ज़्यादा दिन निकल गया दिमाग लड़ाते हैं कौन से बारे की आयत है। हालांकि सवाल पूरा पढ़ लिया, एक सभी के करीब का पूरा पढ़ लिया, सोच रहे काम है स्पीड बोलते मुकाबले का मुकाबला साबित आदमी ऐसा होता है। अभी क्वार्टर फाइनल में जो सवाल करे सेमीफाइनल में भी वही सवाल आया, दूसरा सवाल था, लेकिन सेमीफाइनल में नहीं पढ़ सका। क्वार्टर फाइनल में अच्छा पढ़ा, सेमीफाइनल में तो मुसाबिकात में होता है ऊपर नीचे, उसमें अपन जितना सोचे उतना परेशान होते हैं। पढ़ लिए खत्म, उसके बाद जाके एंजॉय कर सकते हैं, हैदराबाद एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जाइए ना तो अभी रात में कोई मत जाइए, मेहरबानी गुजारिश है आप लोगों से, आराम करिए। बहुत बड़े फाइनल मुकाबले में आपने बहुत बड़ा मुकाबला, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। बच्चों के लिए हम खुद इतने प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक हम नहीं देखे। हिंदुस्तान में कभी इतना बड़ा लेवल का प्रोग्राम नहीं हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसको बहुत सीरियस लीजिए। मगर बहुत ज्यादा पढ़ के परेशान होते हैं। जो बोलना चाह रहे हैं बात ये भी है कि बस बच्चे क्या करते हैं, कुरान हाथ से नहीं छोड़ते, एग्जाम्स हो जाते हैं रास्ते में दिखते ना, वो पीछे बैठे हुए गाड़ी पे बुक ले लेके देख रहे हैं। अब जो साल भर में नहीं पढ़े अभी क्या काट, तो इतना टेंशन लेंगे तो फिर असल भी नहीं समझ में आता। तो रिलैक्स रहिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए, मुतशाबिहात देख लीजिए, थोड़ा हिंट्स दे दो ना, साहब वो भी बोलेंगे मुतशाबिहात के सफ़ात देखिए, थोड़ा सा पढ़ते वक्त गौर कर लीजिए। इंशाअल्लाह कल कुछ बातें आप लोगों से करेंगे, आगे आपको किस तरह की तैयारी करना है इंशाअल्लाह मुसाबिक़े के आखिर में अगर वक्त रहा तो इंशाअल्लाह बात करेंगे। सवाल पूछने के बाद थोड़ा ऊपर वक्फा नहीं होगा सोचने के लिए, सवाल होते वक्त ही आपको सोचना होगा। असल में देखिए अभी मैंने कहा कि हिफ्ज़ के 30 नंबर है, तो गलतियों पर कितने काटे नंबर। मिसाल के तौर पर एक बच्ची एक ही गलती करी तो उसको कितने नंबर मिलना चाहिए, 30 में से 27, 3 नंबर गलती कर दी है 27। मैं 27 नहीं देता, क्यों नहीं देता? नहीं, आप जिस तरह से पढ़ रहे उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बगैर गलती के सुना देना। एक है सोच सोच के पढ़ रहे, एक है रवानी से पढ़ रहे।
एक है डाउटफुल कि रहेगी नहीं की, इस तरह से हमें सब समझ में आता है। हिफ्स पढ़ते हुए आप अगर हिफ्स पढ़ रहे तो इस सब तरह की पढ़ाई हमें समझ में आती है कि एक ऐसे पढ़ रहे कि बिल्कुल माशाल्लाह पुख्ता याद है, बस आयत पर आयत हम अपने आगे पूरी पढ़ते जा रहे हैं। एक है सोच के पढ़ रहे, इसकी वजह से कुछ नंबर उसमें कम हो जाते हैं, 27 की वजह उसको 25 मिलते, किसी को 22 भी मिल सकते हैं। एक 5 नंबर हमारे जहन में 5 से 6 नंबर ये होते हैं उसके अंदर कि इनकी पढ़ने का अंदाज क्या है। हाँ, एक बच्ची का लहजा है, लहजे के दरमियान में रुकने का एक मकदार है उनकी, वो हम देख लेते हैं इनके लहजे में रुकने का ये टाइम। उससे ज्यादा ले रहे तो हमें महसूस हो जाता है कि ये सोच के पढ़, तो सोच के पढ़ने पर भी आपके नंबर कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। देखिए असल में अभी आज सवाल तैयार हो गए, मगर इंडिया में जैसा खर्चे इधर उधर हो रहे वैसा नहीं हो गया, पूरे सिक्योर है वो। पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक हमें सवाल यानी मुकम्मल पुराने करीब से सवाल को देंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि हर 5 पारे की जांच हो। देखिए बहुत से लोग हैं, हमारे जान पहचान में नाम याद नहीं आ रहा, बेचारे हिफ्स कच्चा हो गया था, जब भी हिफ्स पक्का करने की कोशिश करते तो 10वें पारे तक आसपास जाकर रुक जाते थे, यानी 11 से उनके पारे कच्चे थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी मेरी जान पहचान में कि रमजान में 15 पारे एक कोई साहब सुनाते, उसके आगे के 15 वो सुनाते, यानी ये सिलसिला उनका शुरू कर थे इब्तिदा में, भाई चलो तुम्हें आसानी हो जाए। लेकिन आज मैं समझता हूँ तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा बल्कि और ज्यादा वक्त हो गया कि उन लोग अभी वो 15 पारे की पक्के हाफिज हैं। तो अब इसमें आप लोगों की हमें हर 5 पारे से जांच होना है कि आपके कौन से 5 पारे। अच्छा, मैं उल्टा हिफ्स किया, रिवर्स, यानी 30, 29, 28, तो हमारे जिस वक्त 5 पारे हुए मेरी वालिदा अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह ताला उसकी बेहद मग़फ़िरत फरमाए, बुलंद फरमाए, पूरे 5 पारे इकट्ठे सुने थे। तो 5 पारे हमारे पिछले सबसे, यानी पूरी कुरान में सबसे पिछले 5 पारे, लास्ट आखिर। तो ये रहता हर एक का अलग अलग, किसी को शुरू के 5 पक्के, किसी को आखिरी 5 पक्के। तो अब आप सवालात कम कर दिए, तो इनके पक्के पारों में से सवालात हो गए, तो ये बच्ची तो किधर की चले गई, और बेचारी जिसको दूसरी जगह से सवाल हो उसके पक्के पारों में से नहीं, कच्चे पारों में से हो गए। तो इसीलिए हमारी ख्वाहिश है कि पूरे कुरान से आपकी जांच, मुकम्मल जांच। देखिए आप लोगों को तैयार करना चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि आप लीड करें, आगे जाए, आप खुद एक बहुत बड़ा मुसाबिका करें ख़वातीन का, आप लोग बच्चों को तैयार करें। यहाँ से आप लोग जो सीखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाने में मदद मिलेगी। जी हाँ, ये सवाल रह गया था, देखिए बहुत अच्छा करेंगे, मुझे बताना चाहिए था। 13 सतर की जो कुरान है उसका एक शब्द से कुछ कम या ज्यादा, कुछ कम या ज्यादा मुतशाबिहात के एतबार से, यानी कम से कम 13 सतर की जो कुरान होती है 13 लाइन आपको पढ़ना है कम से कम, ठीक है ना। 6 सतर से मारना है। माइक पे रहेगा, आपको माइक पर ही पढ़ना होगा। देखिए हम 1 2 3 जो जरूरत जो आना है बस वही अंदर आए, कोई जेंट्स नहीं होंगे, लेडीज होंगे, सब इत्मीनान से पढ़िए। माइक पर सवाल होगा, माइक पर भी पढ़ना होगा। देखिए हम लोग भी बहुत सी चीज़ें सुने, बहुत सी चीज़ें सोच समझ के हम भी आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कई लोगों के पास भी है, बहुत एहतियात के साथ हम भी प्रोग्राम को आगे चला रहे। माइक पर ही सवाल होगा, माइक पर ही आपको जवाब देना होगा। आपको अच्छी आवाज में पढ़ना है, अपनी आवाज को बैलेंस करके। बस बच्चियां क्या करते हैं, ज्यादा बड़ी आवाज से पढ़ने जाते हैं, आवाज खराब हो जाती है, उसमें आवाज के अंदर कटेगा। ठीक है, कोयल की आवाज कहते, फलाह की आवाज कहते, ऐसा कोई म्यार नहीं है हमारे नजदीक, कोई म्यार नहीं है। क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चों को यही बोलता हूँ शायद कि इसका कोई म्यार नहीं है कि फलाह की आवाज के ये इतने 100 नंबर, बाकी के इतने नहीं। हर एक की आवाज अच्छी है, क्योंकि ये भी अहसन तकवीम में ही है। अल्लाह ताला ये भी हर एक की बेहतर से बेहतर बनाए। बस आपको अपनी आवाज को अच्छे से अच्छी बना के रखना है, खराब नहीं करना।
اگر درمیانی سال کسی کو کھانسی آ رہی ہے تو ایک ہمارے قاضی صاحب لکھوا دیے گئے تو سعود من اللہ ایک سیکنڈ آپ ایسا ٹیکن لوگوں کو نمبر معلوم ہو گیا ہم لوگ یہاں نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ اسی ترتیب سے آپ لوگوں کو بلایا جائے گا تھوڑا سا ہمارے مسابقوں کے سلسلے میں آپ لوگوں کو یاد ہے پھر بھی میں تھوڑا پیچھے سے آتا ہوں ہمارا سب سے پہلا راؤنڈ اسکریننگ راؤنڈ جو ہوا تھا اس کے اندر آپ لوگوں کو پہلے سے آیتیں بتا دی گئی تھی کہ یہ آپ کو سنانا ہے تو الحمدللہ ہمارے بچیوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا 148 میں سے 142 شریک ہوئے اس میں شاید ایک آدھ بچی صرف ایک ڈسکوالیفائی ہوئے باقی الحمدللہ آگے کے راؤنڈ میں ماشاءاللہ یعنی ہمارا جو سیکنڈ راؤنڈ تھا اس میں شرکت کی تو فرسٹ راؤنڈ میں تھوڑا سا آپ لوگ مارکس بھی اس حساب سے ظاہر کر رکھ لیجیے پہلے ہم حفظ کے 40 تجوید کے 30 لہجے کے 20 اور آواز کے 10 اس طرح سے سبوں کو تفصیل کر کے نمبرات دیے تھے حفظ کے 40 تجوید کے 30 لہجے کے 20 آواز کے 10 دوسرا ہمارا راؤنڈ ہوا ایلیمینیشن راؤنڈ اس کے اندر حفظ کے 2 سوالات کیے گئے ایک حافظ قاری محمد محی الدین سہیل صاحب ایک سے لے کر 15 تک اور حافظ قاری محمد ایوب علی خان صاحب دوسرا سوال یعنی 16 سے لے کر 30 تک قرآن کریم میں 2 جگہ سے آپ نے یہ سوالات ہوئے ہر سوال کے 30 نمبر تھے تجوید کے 30 لہجے کے 10 اس میں آواز کے نمبر ہٹا دیے گئے تھے یہ آپ کا دوسرا راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ ایلیمینیشن راؤنڈ تھا اس کے بعد پچھلا جو تیسرا راؤنڈ جس سے آپ لوگ سلیکٹ ہو کر فائنل کے لیے آئے سیمی فائنل راؤنڈ تھا راؤنڈ 3 اس کے اندر بہت اچھی جانچ کی گئی کہ ہر 5 پارے سے ایک سوال کیا گیا آپ لوگوں سے کل 6 سوال ہوئے حافظ قاری محمد محی الدین سہیل صاحب اور میں محمد یونس علی خان اور حافظ قاری محمد ایوب علی خان صاحب یہ 3 حکم حضرات آپ لوگوں سے 2 سوال کیے ہر 5 پارے سے ایک سوال حفظ کے 10 نمبر تھے اور سورہ اور پارہ بتانے کے 2 نمبر تھے جو نہیں بتا سکے یعنی فرسٹ ایٹم میں تو ان کا 1 نمبر کاٹا گیا جو بالکل نہیں بتا پائے ان کو 0 ملا 2 نمبر میں سے بالکل 0 ملا یہ 6 سوالات تجوید کے 10 نمبر لہجے کے 6 نمبر تو یہاں پر تجوید کے نمبر کم کر دیے گئے تھے حفظ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو فائنل تک لے آنا چاہ رہے تھے الحمدللہ جن بچیوں کا حفظ بہت عمدہ تھا وہ آگے آئیں اور جن کی تجوید اور لہجہ عمدہ تھا وہ ٹاپ کیے تھوڑا سا یہ بات ذہن میں رہے جو ہماری ٹاپرز بچیاں ہیں تجوید اور لہجے کی وجہ سے وہ سب میں امتیاز حاصل کی سیمی فائنل میں ٹاپ کیے اب ہوگا فائنل مقابلہ فائنل مقابلے کے لیے وہی 6 سوال وہی پیٹرن حالانکہ تھوڑا سا اس کو سخت بنانے کی بات آ رہی تھی فائنل مقابلے عام طور پر ہمارے یہاں بچوں میں جتنے ہوتے بغیر متشابہات کے مسابقہ نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آپ پڑھیے تو اس طرح پوچھا جاتا اور کہاں ہے بیٹے وہ پڑھیے اور کہاں ہے بیٹے وہ پڑھیے اور سنائیے تو وہ پارہ اور سورہ بتائے گا پڑھے گا اور ایک جگہ کہاں آیا پڑھیے اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور کہاں آیا پڑھیے تو اس طرح کے متشابہات کے سوالات ہوتے تو چاہ رہے تھے کہ بچیوں میں بھی اس طرح کا ذوق پیدا کرنے کے لیے کم از کم ایک سوال رکھا جائے لیکن ہمارے سرپرست استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری محمد علی خان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کیونکہ بچیوں کا پہلا مسابقہ بھی ہے تو ان لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی بہتر ہے کہ متشابہات والے جو سوالات ہو رہے ہیں اسی کو جاری کر دیے ٹھیک ہے نا تو یہ بات ایک آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی ہے دیکھیے تو متشابہات کا کوئی سوال نہیں ہوگا پہلے ارادہ تھا لیکن اس کو بدل کر دیا گیا تو متشابہات کا آپ سے کوئی سوال نہیں ہے وہی 6 سوال ہر سوال 5 پارے سے ہوگا اب اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے اور جیسے یہ طریقہ اختیار کیا محفوظ طریقہ اسی طرح آپ لوگ جب پڑھنے جائیں گے آپ کا نمبر آنے سے 1 نمبر پہلے آپ کو لفافہ اٹھانا ہوگا
اس کے اندر آپ کے 6 سوالات ہوں گے. تو وہ آپ لفافہ اٹھائیں گے اور ہر صفحے پر آپ کونے پر دستخط کریں گے. آپ کو جو لفافہ اٹھے گا ہر پیج پر آپ سائن کریں گے. ارے میرے کو اٹھا سو پوچھے گی, دوسرا پوچھے گی, یہ بات بھی نہیں آنا. احتیاط کے لیے کہہ رہے ہیں آپ لفافہ اٹھائیں گے, کھول کے نہیں دیکھیں گے, لیکن ہر کونے پہ دستخط کریں گے. ہمارے کوآرڈینیشن جو آپ کے پاس کوآرڈینیٹرز رہیں گے وہ آپ لوگوں کو حوالے کریں گے. کارنرز پر سائن کیجئے. وہ پورے پیپرز ہوں گے سوالات کے. اب ہم اس کو شفل کریں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. پہلے کیسا تھا کہ پہلا سوال ہو رہا تو آپ کو پتا تھا کہ 1 سے 5 میں ہی پہلا سوال ہے. دوسرا سوال تھا تو پتا تھا کہ یہ 6 سے 10 ہی میں ہو رہا ہے دوسرا سوال. تو یعنی اب آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اب آگے کا تیسرا سوال آ رہا تو آپ صرف 20 پارے میں ذہن رکھے ہوئے, یعنی 10 پارے آپ چھٹی کر لیے کہ اب مجھے سوچنا نہیں ہے, آخری 20 میں ہی میں ذہن لگاؤں گا. اب ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ, پورے شفل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو پہلا سوال ہی آخری 5 سے ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی کدھر سے بھی پورا شفل ہوگا. صرف سیمی فائنل اور فائنل میں اتنا فرق ہو رہا ہے کہ سوالات پورے مکس ہو جائیں گے. وہی ترتیب ہوگی. پہلا سوال اگر طے کر لیے سہیل صاحب, کیونکہ آرگنائزر صاحب ہے, جیسا مجھے سننا پڑتا ہے, تو پہلا سوال میں کر لیتا ہوں. دوسرا سوال ہم لوگ ایک سوال کریں گے. 50 نمبر ہو گئے ہمارے. ترتیب بتاؤں گا. اس کے بعد کے جو 2 قسم حضرات ہیں وہ آپ لوگوں سے 2 سوال کریں گے. یعنی سوال تو وہی 6 ہو گیا آپ لوگوں سے. البتہ اس کے مارکس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک سوال حفظ کے, ایک سوال کے 30 نمبر ہو. ٹھیک ہے, ایک سوال کے 30 نمبر. ایک حکم صاحب جو کریں گے. سورہ اور پارہ آپ کو بتانا ہوگا. بتائے تو 1 نمبر ملے گا, نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک, ایک نمبر. تو ایک حکم آپ سے 2 سوال حفظ کے کریں گے تو 30 60 نمبر یہ ہو گئے. 2 4 نمبر یہ ہو گئے, 64. کلیئر نا. اب آگے تجوید کے 20 نمبر ہو گئے, لہجے کے 10 اور آواز کے 6 نمبر. یہ کل ملا کے 100 نمبر ہو گئے. سمجھ لیجیے پھر سے. حفظ کے 30 نمبر ایک سوال کے, 2 سوال کے 60 ہو گئے. سورہ اور پارہ بتانے پر 1 نمبر. اس طرح سے 4 نمبر ملیں گے, 64 نمبر. 6 نمبر آواز کے 70 ہو گئے. 10 نمبر لہجے کے 80 ہو گئے. 20 نمبر تجوید کے 100 نمبر. ہر 2 سوال پر یہ 100 نمبر کا پرچہ ہوگا. اور پہلی جو ترتیب تھی سیمی فائنل کی, پورے سوالات سن کے ہم نمبر دے دیتے ہیں. یعنی ہر حکم کے سامنے ہر سوال کے نمبر دینا طے تھا. ابھی یہ حکم صاحب جو سوال کریں گے وہ اپنے نمبر دے دیں گے مکمل, وہ پرچی بند کر کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ دوسرے سوالات میں وہ نہیں کریں گے. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے بچیوں کہ ہم بھی مسابقے کے دور سے 40 سال سابق ہوں. خدا نہ خاصہ کسی سوال میں 19-20 ہو گیا, تھوڑی اٹکی آ گئی, کچھ ہو گئی, ان کے وہ جج صاحب کے پاس آپ کے نمبر کچھ کم ہو گئے. لیکن آئندہ جج کے پاس آپ اچھا پڑھیں گے تو وہ 100 میں سے میکسیمم نمبر آپ کو ملیں گے. یہ فائنل میں ایک خوبصورتی ہے, یہ آپ کو اچھا فائدہ ہوتا ہے اس سے. تو آپ کبھی بھی, انسان ہے, کبھی بھول ہوتی, کبھی کچھ ہوتا, کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا. جب تک آپ اسٹیج سے نہیں اترے ہمت نہیں ہارے. بہت بڑا اسٹیج ہے, دیکھنے کو چھوٹا علاقہ, چھوٹی جگہ پروگرام ہو رہا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنے کا اور یہ سارا لحاظ کرتے ہوئے ایک بند جگہ کریں اس کو. لیکن چاہتے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں. دیکھیے مدارس, بچوں کے مدارس بہت ہیں اور الحمدللہ بچے بہت کام بھی کر رہے ہیں. یہی بچے جا کے کل علماء بنتے ہیں مسجد کے ذریعے سے اور جماعتوں کے ذریعے سے اور مختلف اسٹیجز اور تنظیموں کے ذریعے سے. ہماری بچیاں بھی دینی تعلیم حاصل کر رہی, حافظہ بھی, عالمہ بھی. ان کا میدان میں کام کمزور ہے. نہیں کر رہے نہیں کہوں گا, نہیں کر رہے ہیں, کمزور ہے. تو ان کو مواقع نہیں ہے, یہ آگے نہیں آ رہے. ان کے اندر وہ گرڈز آنا چاہیے, وہ طاقت, قوت, ہمت آنا چاہیے کہ سب کے سامنے ضرورت پڑی تو آ کر ہم کام کر سکیں. تو آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک اسٹیج بنایا گیا. تو بہت ہمت کے ساتھ آگے بیٹھ کر اچھا مظاہرہ کریے. ہم تو دعا بھی کر رہے ہیں اور خواہش بھی ہماری ہے کہ ہر بچی اچھے سے اچھا مظاہرہ کرے. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ 3 انعام ہے. انعام تو یہی ہے کہ آپ لوگ فائنل میں آ گیا, اصل بڑا انعام. اس میں سے کسی کو بھی, پچھلے بچوں کا مسابقہ ہوا, ایک بچہ میرے کو میسج کیا قرآن کے مسابقے کے بعد, میسج کیا, کوئی بات نہیں, اللہ کی کیا مرضی ہے,
لیکن میں بہت اچھا پڑھا تھا. کیا ہوا تو میں اس کے نمبرز چیک کیا تو 84 والا بچہ تھرڈ ہے, اس کو 83 ملے نمبر, صرف ایک نمبر سے پیچھے رہ گیا بچہ. تو یہ مسابقے میں تھوڑا سا ہوتا. کوئی بھی یہاں سے پست ہمت ہو کر نہیں جائیں گے بلکہ بلند حوصلوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. تو مسابقے میں اسٹیج پر آتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے, اطمینان کے ساتھ مظاہرہ کریے. یہ نمبرات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس کے سوالات بھی سمجھ میں آ گئے. 6 سوال ہوں گے ہر 5 پارے میں سے, لیکن ترتیب سے نہیں ہوگے, شفل ہوگا. ادھر کوئی بھی 5 پارے کا سوال پہلے ہو سکتا, درمیان کا, پہلے کا, آخر کا, اس طرح سے 6 سوال ہوں گے. ہر سوال پر آپ کو 30 نمبر ملیں گے. سورہ اور پارہ بتانے پر 1 نمبر ملے گا, اور کٹ گئے نمبر اسی ترتیب سے جس طرح سیمی فائنل میں تھا. اگر آپ اٹکی کریں گے یعنی خود اپنے سے کچھ پڑھتے پڑھتے یا علمون یا قلت بولتے بولتے یا علمون بولیے, آپ اپنی طرف سے کریں 1 نمبر. آپ کو جج نوک کرے, آپ کو روکے, تنبیہ کرے, 2 نمبر کٹے. اگر آپ تنبیہ کے بعد بھی نہیں پڑھے, جج آپ کو حکمہ دیے, ٹوکے, غلطی بولے تو 3 نمبر کٹے. یہ ترتیب ذہن میں سمجھ میں آ گیا؟ آپ اٹکے یعنی خود اپنے سے سیلف آپ اپنا آپ کریکشن کر لیے تو 1 نمبر. اگر آپ اپنے سے کریکشن نہیں کر سکے, آپ کو تنبیہ کرے, آواز لگائے, دوبارہ پڑھیے بولے تو 2 نمبر کٹیں گے. آپ کو اگر غلطی ٹوک دی گئی, بول دی گئی غلطی, مسٹیک کرے تو پھر آپ کے 3 نمبر کٹیں گے. ٹھیک ہے؟ نمبر کس طرح کٹیں گے؟ پارہ اور سورہ بتانے پر 1 نمبر ملے گا, نہیں بتائیں گے تو کچھ ملے گا. کوئی اور بات آپ لوگوں میں سے پوچھنا چاہے تو مائک ہے ادھر آپ لوگوں کے پاس, پوچھ لیں. مائک پہ بولیے, جس کو بھی بولنا ہے مائک پہ بولیے. نمبر دے دیں گے اس میں. اب یہاں پر تھوڑا سا تربیت ہے, سمجھیے. آپ بولیں گے سورہ یوسف نہیں, سورہ رات, ٹھیک ہے نمبر دے دیں گے, کوئی نمبر کٹ نہیں ہوگا. آپ نہیں بتانے پر آپ کو نمبر نہیں ملے گا. جب 2 نمبر تھے تو 1 نمبر کٹ کر رہے تھے, تو یہاں تھوڑی سی گنجائش ہے. 1 ہی نمبر ہے کیونکہ ہم لوگ پوائنٹ نہیں دیتے, آدھا نمبر نہیں دیتے, اس کو بہت مشکل ہوتی ہے. پوچھیے آپ لوگ, اگر کھل کے پوچھیے. دیکھیے بعد میں آپ مسابقے میں بیٹھنے کے بعد کوئی آپ کے اندر کوئی سوالات رہیں گے تو فائدہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو جمع کیے اسی لیے, بلائے اسی لیے تاکہ آپ لوگ پوچھ لیں. کچھ بھی رہا تو پوچھ لیجیے. آٹھ بجے تک آپ لوگوں کو آنا ہے. جو شہر کے بچے ہیں ناشتہ کر کے آئیں گے, یہاں جو ہے ان کا بھی انشاءاللہ ہم وقت پر ناشتہ کروا دیں گے. 8 بجے آپ لوگوں کو ہال میں بیٹھنا ہے, ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کو بٹھا دیں گے. اللہ چاہا تو کوشش کریں گے اگر ہمارے چیف جج آ گئے وقت پر تو 8:30 بجے پروگرام شروع کر دیں گے. ناشتہ 7 بجے. یہاں جو بچے ہوٹل میں ہیں ان کا ناشتہ 7 بجے. بقیہ جو ہے اپنے گھروں سے ناشتہ کریں گے. دوپہر کا کھانا آپ سب کا یہاں رہے گا. جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے پورے, اور جو آسس کے ذریعے سے بھی جو شریک ہوتے ہیں, ان سب کا دوپہر کا 1 ٹائم کا کھانا ہمارے بھائی سہیل صاحب کی طرف. کل 6 سوال آپ یاد رکھ لیجیے. اصل میں ہوا کیا, میں حکم نہیں بننا چاہ رہا تھا, خالی سہیل صاحب کی ذمہ داری دے دینا چاہ رہا تھا. خالی سہیل صاحب کی گزارش تھی کہ آپ بھی رہیے, تو ہم لوگ نے 1 سوال بانٹ لیے. ہم لوگ تو ہم لوگ 50 نمبر والی سے سمجھیے, 50 نمبر یہ دیں گے, 50 نمبر میں سے میں دوں گا. تو کل ملا کے آپ سوال یاد رکھ لیجیے بس.
एक सवाल के 30 नंबर, हिफ्स के 30 नंबर, ठीक है। इसी तरह सूरा और पारा बताने का 1 मिनट, ठीक है। ये तरतीब याद रखिए। 6 सवाल आपसे होंगे। जी बेटा। एक सवाल के 30 नंबर। एक सवाल हिफ्स के 30 नंबर, हिफ्स के 30 नंबर होंगे, यानी 2 सवाल पर 100 नंबर का पर्चा होगा। तो यानी हम 2 का मिला के 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इनके 50, मेरे 50, ठीक है। अब बाकी 2 हकम के 100 नंबर, कुल 300 नंबर होंगे। जैसे सेमीफाइनल में 300 नंबर थे ना, 300 में से जो टॉप करे कितने लिए भाई? 100 में से 283 आए थे, 283 टॉप करे समझ लो। तो माशाल्लाह, तो ये तरतीब से रहेंगे, यानी कुल 300 नंबर ही होंगे। हकम 4 हो गए तो 400 नंबर नहीं है, क्योंकि सवालात 6 ही हैं आपके साथ। जी और कोई पूछिए बेटी, खुल के कोई बात करना है कायदे के बारे में, तजवीज़ के बारे में, आवाज़ के बारे में, लहजे के बारे में, कुछ हिफ्स के बारे में, कुछ भी है तो पूछिए बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। पूरे 8 बजे रहना, रात में 8 बजे के बाद ही जाना। 12 घंटे हमारे हॉस्टल में जाने समझिए, क्योंकि देखिए प्रोग्राम की खूबसूरती खत्म हो जाती है और हमारा मकसद ये है कि आप सब तैयार होना। देखिए इससे बहुत सीखने को मिलता। हमारे वालिद के शागिर्द थे, हमारे भी शागिर्द रहे बाद में, तो वो एक मरतबा मेरे साथ प्रोग्राम में दिल्ली में गए, सिलेक्शन कंपटीशन था इंटरनेशनल के लिए। मैं हिफ्स में था, वो किरात में थे, मेरा सिलेक्शन हुआ अल्लाह की करम से। तो अब वो एक गलती करके नहीं सेलेक्ट हुए, सेकंड आए। फर्स्ट आने वालों को सेलेक्ट करके वो इंटरनेशनल भेजते। तो अब उसका फायदा ये हुआ कि वो पूरा साल मेहनत करे, आइंदा साल मुसाबिका आने तक मेहनत करेगी, यानी एराब की गलती कर दी हो, खाली है हाफिज नहीं थे। तो अब वो रोजाना 4-5 पारे, 6 पारे, 7 पारे सुनाना, पढ़ना, पूरा कुरान एकदम पुख्ता कर लिए और तजवीज़ के सवालात कर दिए थे वहाँ पर। आमतौर पर नहीं करते, कर दिए थे। वो भी पढ़ के करे, 1 से 4 किताबें पढ़े। अच्छा, आइंदा साल जब गए तो अल्लाह की करनी थी कि वो बेचारे हमजा असली की गलती कर दी। तो अब उनको क्या सीख मिली कि अब मैं नाज़िरा तो पक्का कर लिया, तजवीज़ के कायदे भी याद कर लिए, क्योंकि अब जो बच्चियाँ माशाल्लाह सर्फ नहू पढ़ लेते, आलिमियत के आगे के दर्जात पे चले जाते, हिफ्ज़ के बाद तो माशाल्लाह उनके लिए कुछ आसानियाँ हो जाती। अब जो बच्चे नहीं पढ़ते, तो अब वो पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान के हमजा असली वसली लिखे और साइड में अल्हम्दु वसली, अर्रहमान वसली, इय्याका असली, इहदिना वसली, पूरे कुरान में लिखा। मैं खुद भी जाता था मार्केट में, कारोबार भी था मेरा, तो उनकी दुकान पे भी गया तो में जरा देख लीजिए ना, मैं इतने लिखा। सुबह क्लास में भी आते, शाम में भी मुलाकात हुई, तो पूरे कुरान में मेहनत करके पूरे कुरान के हमजा असली वसली से। तो इसमें मुसाबिके में अगर आप शरीक रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी आप लोगों को। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पढ़ लिए चले गए, ऐसा मत करिए। मुकम्मल शरीक होना आपको ज़रूरी है। हम लोग तो इतनी सख्ती करते हमारे मुसाबिकों में, अगर शरीक नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते ये आप लोगों को। अच्छा, ये जो सवालात होंगे ना, ये ऐसे पर्चे रहेंगे, आप लोगों को साइन करना है। हम जजेस के पास क्या करेंगे, उसके ऊपर अल्लाह ना करे किसी बच्ची को गलती ना हो, हमारी ख्वाहिश नहीं है किसी को गलती होना, हम तो चाह रहे सब अच्छा पढ़े। अगर खुदा न खासा किसी को गलती होगी तो हम निशान लगाएंगे उसके ऊपर। अगर एराब की गलती या भूल की गलती होगी तो नीचे निशान लगाएंगे, अगर तजवीज़ की गलती होगी तो ऊपर निशान लगाएंगे। ये आप लोगों के हवाले, आपके पढ़ने के बाद वापस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, आपके इत्मीनान के लिए। बहुत सी मतलब ऐसा होता है कि मैं क्या करा, मैं क्या करी, मैं तो अच्छा पढ़ी थी, तो थोड़ा आपके सामने पर्चा भी रहता, ठीक है। और कोई बातें पूछना है तो जरा पूछ लीजिए। एक सवाल ये है कि हर सवाल यानी कि आप लोग आयत पढ़कर पूछेंगे या फिर इस तरह भी पूछ सकते हैं जैसा कि मसलन कुरान की पहली आयत सजदा से पढ़ना शुरू करिए, या फिर फला पारे या सूरह की इख्तितामी आयत से शुरू करिए, इब्तिदाई तो पूछ सकते हैं, लेकिन इख्तितामी किस तरह? नहीं, ये भी अभी नहीं रखे, आगे इंशाल्लाह इसको थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएंगे, थोड़े सवाल थोड़ा सा। अभी बिल्कुल आयत जिस तरह आपको सेमीफाइनल में, बल्कि एक बात ये भी आई थी आलमी मुसाबिकों में क्या करते कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है,
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين. یعنی یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں ختم کرنا ہے آپ کو اس طرح بتاتے یہ بھی ہم سوچے لیکن میرا تجربہ یہ ہوا کہ بس بچیاں سوال کو ہی لوٹانے کے لیے بول رہے تھے ان صاحب ذرا پھر سے پوچھئے دوبارہ ایک مرتبہ پھر پڑھیے تو اب ان کو پہلی اور آخری آیت یاد رکھنا تھوڑا پھر مسئلہ ہوگا یعنی آپ لوگوں کے یہ اناس کے لیے گرمیاں ہیں سب چیزیں ہم لوگوں کے یعنی بچوں کے مقابلے میں نہیں آپ یقین جانیے کیرلا کے کسی مسابقے کو آپ کھول کے دیکھیے انٹرنیٹ پر بہت سے مسابقے میں خود بھی رہا کہ وہاں پر آدھے گھنٹے کا امتحان 20 سے 25 منٹ صرف متشابہات پوچھ رہے تو آسان نہیں ہے بہت متشابہات پوچھتے کیوں بچے الحمدللہ اس لیول پر پہنچ گئے اگر ان سے متشابہات کا سوال نہیں کرے تو سب برابر نمبر لیں گے تو کس کو اول لیں گے کس کو دوم کس کو سوم نہیں کر سکتے ابھی تو پچھلا ایک مسابقہ ہوا اس میں میرے ساتھی حکم ہے وہ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب ہم لوگوں نے مدوں کی مقدار کم زیادہ کرے سو اس بنیاد پر آگے پیچھے کیا یعنی اصول کیا ہے تجوید کا جیسے مد منفصل یا جسے جائز کہتے ہیں ہم اس کی مقدار 2 یا 2.5 الف ہے دوسرے طریقے سے 4 الف ہے یعنی میکسیمم 4 الف تک اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو اب کوئی مقدار اگر آپ 4 الف شروع کر دیے ابتدا میں تو پھر آپ آخر تلاوت تک 4 الف ہی کھینچیں گے آپ ایک جگہ 4 الف ایک جگہ 2 الف ایک جگہ 2.5 الف تو مقدار پوری ایکوئل ہونا چاہیے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اس بنیاد پر آگے پیچھے کیے کہ اس کے مدوں کی مقدار صحیح نہیں تھی کہیں کچھ کیا کہیں کچھ کیا تو اتنا لیول ٹاپ کا ہو گیا ابھی ہمارا نلگنڈے میں پچھلے سال بلکہ 23 کا ہوا مسابقہ وہاں جب میں سوال کر رہا تھا بچے سے تو وہ بچہ بالکل اس طرح جواب دے رہا تھا یہ سوال پارہ نمبر فلاں رکوع نمبر فلاں آیت نمبر فلاں پارے کا یہ رکوع سورے کا یہ رکوع اس کے بعد پڑھنا شروع تو یہ لیول پر پہنچ گئے مسابقے تو ہم اس میں کیا کر رہے ہیں تھوڑے اور سخت جانچ تاکہ رزلٹ نکالنے میں اور صحیح مستحق تک پہنچنے میں آسانی ہو تو آپ لوگوں کے لیے پہلا مسابقہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا اور ہمارے بھائیوں کے اعتراضات ذرا کم رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اور پروگراموں کو چلائیں گے دیکھیے بہت ہم احتیاط کریں گے شریعت ہمارے سروں پر ہونا چاہیے شریعت سب سے مقدم ہے ہر چیز اس کے بعد ہی ہے ہم شریعت کو انگل کر شریعت کو اوورٹیک کر کوئی کام نہیں کریں گے شریعت کے حدود کے اندر رہ کر ہم کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں جیسے اسکول کالج میں ہمارے بچیاں ٹاپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ حفظ قرآن میں بھی ہمارے بچیاں بہت آگے جانے چاہیے جی بیٹی اور کوئی سوالات دیکھیے اگر ضرورت پڑی تو پوری آیت پڑھیں گے ضرورت نہیں عام طور پر آیت اسی لیے پڑھی جاتی کہ کچھ الفاظ ادھر ادھر بھی ہوتے تو مکمل آیت پڑھنے سے پتہ چل جاتا تو یہ فلاں جگہ کی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا متشابہت والے آپ سورہ ہود والا پڑھیے اس طرح بول دیں گے اگر اتنا ہی پڑھے تو ہم بتا دیں گے کہ فلاں سورہ والا پڑھیے نہیں تو اتنا آیت کوئی پڑھتے ہوئے اتنی آگے تک جائیں گے کہ وہ قرآن میں اسی جگہ پر ہے دوسری جگہ نہیں ہے ہاں اتنا ٹکڑا ہے کہ جیسے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ نہیں پتہ چلے گا 2 جگہ ہے تو کیسے معلوم ہوگا تو ہم آگے پڑھیں گے آگے کا حصہ جوڑیں گے اگر ضرورت نہیں ہے آگے کہیں دوسری جگہ ہے ہی نہیں مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ کافی ایک ہی جگہ ہے تو ہم اس پر یہ بات ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری آیت پڑھیں ہاں آپ کو سوال نہیں سمجھ میں آپ 2 مرتبہ بھی پلٹا کر اگر پوچھیں گے تو کوئی نمبر نہیں کٹے گا ٹھیک سوال کی آیت میں بھی غلطی گئی تو نمبر کاٹیں گے اس کو بھی غلطی تصور کریں سیمی فائنل میں نہیں کاٹے لیکن فائنل میں نمبر کاٹے گا کچھ بچیاں سوال کی آیت میں بھی غلطیاں سوال کی آیت میں بھی غلطی کرے تو نمبر کٹے گا دیکھیں جی پوچھئے بیٹے اور بھی ہونا چاہیے کنورسیشن ہونا چاہیے تاکہ کل بیٹھے وقت کوئی چیز بچنا نہیں ایک اور سوال ہے یہ جیسا بولے کہ مطلب
विनर्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहेंगे, या फिर जब कभी किसी कंपटीशन में होता है आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? जी, अब उसका रूल ये बना लिए कि अगर एक ही नंबर वाले दो बच्चे आएंगे तो ठीक है, हिफ्स में जिसके ज्यादा नंबर है वो अव्वल हो गया, दूसरा दूसरा, समझ लीजिए। एक ही नंबर आए, दोनों को समझिए 285 आए, तो हिफ्स में कौन टॉप कर रहे हैं दोनों में से, वो अव्वल हो गए, दूसरे दुबम हो गए, ठीक है। अब बचा सो सुबम हो जाएगा, ये तरतीब होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है ना? नहीं, आप लोग भी मुतमईन है, आप जो चाहे बना लिए कानून, ऐसा भी नहीं होना कि हम लोग रोज से प्रोग्रामों में शरीक भी होते करते भी, तो इस तरह से एक तजुर्बाती चीजें हमारे सामने हैं, इस तरह से हम रखिए आपके सामने, ठीक है। हिफ्स में जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो अव्वल हो गए, दूसरे दुबम हो जाएंगे, नंबर 3 4 में हो गया, 3 नंबर पे 2 आ गया, तो एक को सुबह मिल जाएगा, दूसरा खाली हो जाएगा। अब उस वक्त हो सकता सरपरस्त हो गए हमारे, कोई और फैसला करते, अच्छा दोनों बच्चों की मददगारी हो जाए, कुछ और फैसला वो लेते हैं, तो जब कानूनी तौर पर, यानी हम तो इस तरह से सोच के फैसला करते। जिसके बाद जगहों पर ऐसा करते कि 2 लड़कियां टक्कर के सेम नंबर लाए, तो दोबारा वो लोग को स्टेज पर बुलवा कर दोबारा वो लोग से कोई क्वेश्चन यहाँ पर कैसा होता? नहीं, यहाँ नहीं होगा, बस यही तरतीब होगी कि दोबारा मुसाबिका नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल है, फिर दोबारा। और सबसे असल चीज़ हमारे पास वक्त भी नहीं है। आमतौर पर मुसाबिका 2 या 3 रोज़ा होना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो होना चाहिए। आप लोगों के लिए भी अभी कारी सोइंग बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ आने के बाद भी आप लोगों का एक हल्का फुल्का मुसाबिका हो जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और हिम्मत हो जाती, ये बैठ के पढ़ने में थोड़ा सा और आसानी हो जाती। चलिए, जैसा भी है, तो दोबारा मुसाबिका नहीं होगा। 2 बच्चियाँ सेम नंबर लाएंगे तो दोबारा मुसाबिका नहीं होगा। पूछिए पूछिए, बोलिए, माइक दीजिए बेटे उधर। पूरों के सामने ऐसा ओपन कर दीजिए, खाली नंबर बता दीजिए, बस दोनों आपके पास रख लीजिए, आपके पास रख लीजिए, हर चीज़ अब आप लोगों के हवाले से। कोई आई आप में से कोई एक वो सफर के रास्ते में है, वो उनकी सादिया बानो की चिट्ठी है। ट्रेन 10 घंटे लेट चल रही है। सबके सामने बता दीजिए बेटे नंबर, ऐसा एक उधर बता दीजिए, एक हमको बता दीजिए। आपके पास रख लीजिए। मंसूरी जैनब की भी कोई आकर चिट्ठी उठाई, कोई दूसरे आकर उठाई। आप में से सामने बैठे ना, आप में से कोई उठा दीजिए। नंबर 5 रूम नंबर 51 नूरा काजिया। सीरियल में सीक्वेंस